میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ میں نے غلام مصطفیٰ بلوچ کا ذکر ایک دفعہ ایسے ہی برسبیل تذکرہ بائی دا وے کیا تھا اپنے ایک ایپیسوڈ میں، جب میں نے آواران اور آواران کی مشق ویلی کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویلاگ کیا تھا۔ غلام مصطفیٰ آواران کہ جو نارتھ میں ایک وادی ہے جسے مشقے کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں نے بہت سال پہلے سنا تھا 2001 میں، ابھی جب آواران ضلع بھی نہیں بنا تھا، وہ ایک تحصیل تھی، تو وہاں پہ ایک اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے مجھے کہا کہ جناب اگر آپ نے مشقے ویلی نہیں دیکھی تو پھر آپ نے بلوچستان کی ایک خوبصورت جگہوں میں سے ایک نہیں دیکھی۔ تو وہ دماغ میں پھنسی ہوئی تھی۔ تو غلام مصطفیٰ اس مشقے ویلی کا رہنے والا تھا، اور وہاں جو گاؤں ایک ہے، دو چار گاؤں ہیں وادی میں کچھ فاصلے کے اوپر، گوارجک ایک گاؤں کا نام ہے جہاں غلام مصطفیٰ کی زمین تھی، گھر تھا۔ سن 2014 کے اندر میرا دوست عزیز جمالی جو ہیں وہ وہاں پہ ڈپٹی کمشنر تھے، اور مجھے انہوں نے فون کیا کہ جی وہ جو آپ آواران کرتے رہتے تھے نا، تو آ جائیں، میں اب یہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہوں۔ تو میں آواران پہنچ گیا۔ تو عزیز نے اپنے جو دوروں پہ جانا ہوتا تھا کہ کوئی ضلع کا کوئی علاقہ دیکھنے کے لیے، تو میں بھی ساتھ گاڑی میں، اور ایک ہمارا اور دوست ایبٹ آباد سے آیا ہوا تھا اکمل، ہم دونوں بھی اس میں یہ سیر سپاٹے کرتے رہے اور بہت سارا کچھ دیکھا وہاں پہ۔ تو ایک دن پھر میں نے کہا کہ جی میں نے مشقے دیکھے بغیر نہیں واپس جانا۔ تو عزیز نے فون کیا اور غلام مصطفیٰ کا ہمیں بتا دیا کہ جی غلام مصطفیٰ آپ کو کل ملے گا، یہاں سے ایک گاڑی آپ کو لے جائے گی، اور غلام مصطفیٰ آپ کو مشقے ویلی میں کچھ گڑیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں، وہ آپ کو دکھائے گا۔ تو ہم بڑے خوش ہوئے، اور خیر وہ ہم اگلی صبح نکل گئے۔ گزرتے ہوئے ہم گئے، وہ وادی اچھی خوبصورت تھی، لیکن جیسی خوبصورتی بلوچستان کی ہے کہ سنگلاخ چٹانیں ہیں، کہیں سفیدی مائل ہیں بالکل، کہیں بالکل ہی کالی، کہیں چاکلیٹ کا تودا لگتا ہے، بڑا کمال کے لینڈسکیپ ہیں بلوچستان کے۔ تو ہم گوارجک پہنچ گئے۔ غلام مصطفیٰ باہری گاؤں سے تھوڑا ہمیں ملے، کہنے لگے کہ جی یہ نوجوان آپ کو جا کے گڑیاں دکھا کے لائے گا، اس کے بعد آپ میرے گھر آ جائیں، پھر آپ کی ہم کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو وہ خیر ہم نے گڑیاں دیکھی ہیں۔ ایک جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس میں فور گراؤنڈ میں ایک گھر کے آثار ہیں، اور وہ ہمارے گائیڈ نے، وہ جو نوجوان گائیڈ ہمیں غلام مصطفیٰ نے دیا تھا، وہ کہنے لگا کہ جی یہ جو ہے نا، یہ پہلا گوارجک یہاں پہ آباد تھا، وہ بعد میں کسی وجہ سے یہ تباہ ہو گیا تو جا کے نیا گاؤں آباد کر لیا۔ اور جو بیک گراؤنڈ میں آسمان پہ اسکائی لائن پہ آپ کو جو دکھ رہی ہے ایک چیز، وہ ایک ان چھوٹی چھوٹی گڑیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے جنہیں آپ گیرٹس انگریزی میں کہتے ہیں، یا فورٹریس تو نہیں ہے، چھوٹی سی ایک برجی ہے۔ یہ ہم دیکھنے گئے کیونکہ اس کے بارے میں عزیز نے کہا تھا یار وہ اس میں جانے کا رستہ نہیں ہے، آپ کو رسی پکڑ کے جانا پڑتا ہے۔ تو وہ واقعی وہاں پہ رسی لٹکی ہوئی تھی، اور وہ خاصی برے حالت میں تھی۔ تو لٹک کے آپ کو جب جانے کے لیے آپ ٹانگیں اوپر کرتے ہیں نا، پہلے آپ کو ٹانگیں اوپر کرنی پڑتی ہیں، تو اس میں تھوڑا سا خطرہ ہے، کیونکہ جب ہم گئے تھے نومبر کا مہینہ تھا، لیکن اتنی موٹی تموڑیاں، بھیڑیں، پیلے ڈارک براؤن رنگ کی، انہوں نے اندر کہیں جگہ جگہ گھر بنائے ہوئے تھے۔ تو میری تو ہمت نہیں پڑی، کیونکہ میں 2-3 دفعہ پہلے اپنے آپ کو نا کافی، یہ جو ہمارے پیلی چھوٹی بھیڑ ہوتی ہے، یہ میں نے کافی ساری اپنے آپ کو ڈسوائی ہوئی ہیں۔ تو سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے والی وہ جو بات ہے، تو میں تو اندر جانے سے انکار کر دیا۔ خیر ہم دیکھ بھال کے غلام مصطفیٰ کے گھر پہنچ گئے۔ گاؤں بڑا خوبصورت ہے گوارجک، یہ جو آپ چلتے ہوئے تصویر دیکھ رہے ہیں یہ گوارجک کی ہے۔ یعنی کتنے، اب پنجاب میں تو ایسے رہے ہی نہیں کہ جہاں کچے گھر ہوں، سارے پکے گھر ہیں، اور پھر وہ بجلی کے کھمبے ہیں، تارے ہیں بے ہنگم، اور جگہ جگہ عجیب طرح کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں جن سے کسی کی کوئی انٹلیکچول
بڑھوتی نہیں ہوتی، وہ جہالت کے ہی لگے ہوئے ہیں پوسٹر. تو یہ گاؤں بڑا اس معاملے میں صاف ستھرا تھا، کوئی پوسٹر نہیں، کوئی بجلی کا کھمبا نہیں، بجلی ظاہر نہیں تھی. اور جو واحد پکی عمارت تھی نا، جو پکی بلڈنگ تھی، وہ گاؤں کا سکول تھا. خیر وہ ہم غلام مصطفیٰ کے گھر گئے اور میں آپ کو پوری روداد سنا دوں کہ وہاں ہوا کیا. غلام مصطفیٰ تو رئیس آدمی تھا، اچھی بھلی زمینداری تھی غلام مصطفیٰ کی، لیکن آپ غریب سے غریب بلوچ کے گھر بھی چلے جائیں نا تو وہ مہمانداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا. اور مطلب بلوچ کا کام ہے کہ اس نے آپ کے لیے بکرے کو ذبح کر کے سجی بنانی ہی بنانی ہے، اس کے بغیر وہ مہمانداری پوری نہیں ہوتی. تو چونکہ میں تھا اور اکمل ہمارے دوست جو ہیں وہ تو دو بکروں کی کہ پتہ نہیں 3 بکروں کی سجی آ گئی جناب. تو میں نے کہا یہ کون کھائے گا. اور ایک مہمان ان کا اور تھا، وہ بھڑیچ پشتون تھا کوئٹہ کا، اور اس کی موٹر ورکشاپ تھی. تو گورا چٹا، بڑا ہلکی سی داڑھی بھی تھی اور بڑا جوویل مزاحیہ قسم کا آدمی تھا. تو غلام مصطفیٰ نے کہا ابھی تم دیکھنا یہ کھائی جائے گی، یہ سب ہم ہی کھائیں گے. یہ بات 2014 کی ہے اور اس زمانے میں ویجیٹیرین تھا، شاکاہاری تھا. میں کوئی 20 سال ہو چکے تھے مجھے شاکاہاری ہوئے. تو اب وہ جب یہ لگ گیا، سارا چنا گیا دسترخوان پہ، تو ساروں نے اپنی اپنی مرضی کے ہڈ اٹھائے اور شروع ہو گئے. تو میں وہ سیلڈ کی جو 2 بڑے بڑے تھال تھے نا، ان میں سے میں کھیرے ٹماٹر لے کے روٹی کے ساتھ وہ کھا رہا تھا. یکایک اپنے غلام مصطفیٰ نے دیکھا کہ ایک مہمان تو ماس کھا ہی نہیں رہا، تو وہ اٹھا کے ایک ران میری پلیٹ پہ رکھ دی. میں نے وہ اسی طرح واپس رکھ دی. تو غلام مصطفیٰ نے سوچا شاید یہ ران نہیں کھاتا، اس کو دستی دیتا ہوں، تو اس نے ایک دستی رکھ دی میرے آگے. میں نے وہ بھی واپس کر دی. ابھی کوئی بات نہیں ہماری ہوئی. اب پھر غلام مصطفیٰ نے سوچا ہوگا کہ اچھا شاید پٹ کھاتا ہے، تو وہ پوری جو پٹ تھی وہ اٹھا کے میری پلیٹ پہ رکھ دی. اب میں نے کہا کہ میں کیا بتاؤں غلام مصطفیٰ کو کہ میں شاکاہاری ہوں، کیونکہ یہاں آپ کسی کو بھی کہتے تھے نا تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے یہاں پہ وہ رواج نہیں ہے. غریب بھی اگر ہم ہیں نا تو ہمارے کوئی آ جائے گا تو کچھ نہیں تو مرغی تو ماریں گے ہی ماریں گے نا. تو میں نے کہا میں کیا بتاؤں ایک بلوچ کو، میں کہوں کہ یار میں گوشت ہی نہیں کھاتا تو وہ تو ناراض ہو جائے گا، ویسے ہی دھکے دے گے، گھروں کاٹ دے گا. تو وہ میں نے کہا بھائی جان میں ماس نہیں کھاتا. کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی، کون نہیں کھاتا، سارے کھاتے ہیں. وہ جو بھڑیچ صاحب تھے وہ بھی شروع ہو گئے کہ نہیں یہ تو کھانا پڑے گا آپ کو. کافی بحث مباحثہ ہوا نا. تو میں نے پھر اب ایک ہی حربہ تھا. میں نے کہا کہ حضور میں ایک براہمن کی اولاد ہوں، ہم براہمن لوگ ہیں، میرے باپ دادا پنڈت تھے مندر کے اندر لاہور میں، اور میں بھی مطلب ہے مانا ہوا پنڈت ہی سمجھا جاتا ہوں. اور میں کہتا وہ خیر میں نے اپنا نام بھی ایک فرضی بتا دیا، شاید راج موہن شرما میں نے اپنا نام بتایا. اچھا دیکھیے اگر میں پنجاب میں ہوتا نا، پٹھان بھی اس معاملے میں ٹھیک ہیں، وہ بھی شاید نہیں اتنا دیتے، لیکن پنجابی ہم جو ہے نا، ہم میں بڑی وہ ہے دوسرے دین دھرم کے لیے تھوڑی پریجوڈس ہے اس کے خلاف. تو شاید مجھ سے شناختی کارڈ مانگا جاتا کہ مذاق تو نہیں یہ کر رہا. لیکن غلام مصطفیٰ کی معصومیت آپ دیکھیں، جب میں نے کہا کہ میں پنڈت ہوں، میں براہمن ہوں، اس نے مان لیا. کیونکہ وہ اس لیے بھی مان لیا کہ وہ خود بھی سچ ہی بولتا ہوگا نا. ہمیشہ جو سچ بولتا ہے وہ دوسرے کے ہر بات کو ہی سچ سمجھتا ہے. تو وہ غلام مصطفیٰ نے سچ مان لیا اور مجھے کہا کہ پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا. تو میں نے کہا کہ بھائی وہ بس غلطی ہو گئی، لیکن میں کھا رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں. غلام مصطفیٰ نے کہا کہ نہیں میں ابھی سبزی بنواتا ہوں. اچھا وہ سارا کچھ ہم جو سیر سپاٹا کر کے آئے تھے نا، اس کے بعد وہ کچھ 4 بجے ہم غلام مصطفیٰ کے گھر پہنچے. تو وہ میں نے کہا بھائی جان 4 بجے ہم دوپہر کی روٹی کھا رہے ہیں، ابھی آپ سبزی بنوائیں گے تو گھنٹہ اور لگ جائے گا. جمالی صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ ہم اوران شام ہونے سے پہلے پہنچیں.
تو خیر وہ بڑی مشکل سے نا ذرا چپ ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہتے ہیں غلام مصطفیٰ پنڈت جی. میں نے کہا جی. کہتے ہیں تھوڑا سا کھا لو, کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ بھی بندے کی معصومیت تھی. تو یہ ایسی ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی سور دا گوشت ہے اور پنجابی کو تھوڑا جا کھا لا یار, کوئی نہیں دیکھ رہا اس لیے. تو وہ میں خیر ہنسا. میں نے کہا آپ کی بڑی مہربانی. جب ہم کھانے وانے سے فارغ ہو گئے تو میں نے کہا جی ایک چکر گاؤں کا لگا لیں. تو گاؤں میں جو واحد پکی بلڈنگ تھی نا, کلی پکی بلڈنگ, اینٹ اور سیمنٹ کی بنی ہوئی, وہ اسکول تھا. میں نے کہا جی اچھا یہ اتنے دور دراز گاؤں میں بھی اسکول ہے. تو غلام مصطفیٰ نے کچھ بتایا اور کچھ مجھے بعد میں عزیز جمالی سے پتہ چلا واپس آوران پہنچ کے کہ غلام مصطفیٰ نے اپنی ہولڈنگ میں سے, اپنی زمین میں سے, ایک زمیندار آدمی تھا اور اچھا ٹھیک ٹھاک آدمی تھا, میرا خیال ہے گوارجک کا رئیس ہی ہوگا. غلام مصطفیٰ نے اپنی زمین میں سے 2 کلے 2 ایکڑ زمین دی اسکول بنانے کے لیے, اور پھر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے کان کھا کھا کے سر خالی کر دیا اس کا کہ یہ ہمیں اسکول بنوا کے دو. تو سرکاری اسکول بنا وہاں پہ. اور بات یادداشت کی ہے کیونکہ وہ اس زمانے کی میری ڈائری ہے, وہ اتفاق سے جل گئی مجھ سے. تو جو یادداشت میں ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت 2014 نومبر کی بات ہے کہ غلام مصطفیٰ کی دی ہوئی زمین کے اوپر بنائے ہوئے اسکول کے اندر کوئی 70-80 بچے پڑھتے تھے. وہ مذاق کی جو عادت ہے وہ نہیں نہ گئی. تو میں نے کہا مصطفیٰ یہ کیا کوئی تکلیف تھی ذہنی, کوئی بیماری تھی کہ یہ 2 کلے اپنی زمین دے دی یار اسکول بنانے کے لیے؟ کہ بھائی نہیں چل رہا ہے اسکول, صدیوں سے نہیں چل رہا اسکول یہاں پہ, تو کیا گزر جاتی ہے اور زندگانی. غلام مصطفیٰ نے مجھے بڑی ڈونگی نظر سے دیکھا اور کہا کہ صاحب ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے بچے پڑھیں اور آپ جیسے افسر بنیں. تو میں نے کہا عزیز جمالی صاحب بھی افسر ہیں, اکمل بھی افسر ہے, تو میں تو کدھر سے بھی افسر نہیں ہوں بھائی. تو لیکن وہ بہت سیریس تھا بندہ اس معاملے میں. وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے بچوں کو بھی پڑھنا چاہیے تاکہ یہ زندگی میں کہیں پہنچیں. تو غلام مصطفیٰ جیسے آدمی کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی, کیونکہ ایک بندہ جو اپنی زمین دے سکتا ہے, ظاہر ہے وہ محب وطن ہے, ظاہر ہے کہ اس کو اپنے لوگوں کے ساتھ بھی پیار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جو دیس ہے وہ آگے بڑھے. پر ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا ہے. میں جب عزیز کو فون کرتا تھا تو میں غلام مصطفیٰ کے لیے سلام بھیجا کرتا تھا. تو 2-4-6 مہینے گزرے ہوں گے کہ میں نے جب عزیز سے میری بات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو غلام مصطفیٰ تو وہ جو غائب ہو جاتے ہیں نا لوگ, ان میں شامل ہو گیا, وہ غائب ہو گیا. اور یہ 2015 کی بات ہے, میرے خیال ہے مئی جون کے دن تھے جب مجھے یہ خبر ملی, یا شاید تھوڑی بعد کے. اور پھر اس کے بعد اب 2024 کا اکتوبر کا مہینہ ہے, غلام مصطفیٰ کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس پروگرام میں جاتے جاتے ایک ہمارے پاس پوسٹ اسکرپٹ بھی ہے, اور وہ یہ کہ عزیز جمالی نے اپنی ڈپٹی کمشنری کے زمانے میں وہاں پر آوران میں ایک آوران ہاؤسنگ پروجیکٹ چالو کیا تھا, جس کے اوپر وہ اتنا کامیاب پروجیکٹ تھا کہ گورنمنٹ آف جاپان نے عزیز کو ایک ایوارڈ دیا. پر ہمارے نے کیا کیا کہ پتہ نہیں ایف آئی اے یا اینٹی کرپشن والوں نے عزیز کے اوپر کیس کر دیا کہ جی خرد برد کی ہے. تو 5 سال کیس چلا, اور ابھی کوئی چند مہینے پہلے, میں کہا 2-1 مہینے پہلے ہی عزیز باعزت طور پہ اس کیس سے بری ہو گیا ہے. لیکن 5 سال انہوں نے عزیز کو, یا جتنے بھی سال یہ گزرے ہیں اس میں عزیز کو خراب ضرور انہوں نے کیا, پیشیاں ہوئیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا. تو عزیز کی ایک بات نہیں مجھے بھولتی. عزیز نے کہا کہ ہم اپنے یہ جو پاکستان ہے یہ اپنے محسنوں کو
ہی مارتا ہے. تو ہمارے یہاں میرا خیال ہے جو حب الوطنی ہے نا، اس کی پیمائش ہوتی ہے کہ آپ نے کتنے پلاٹ اپنی زندگی میں حاصل کیے، اور آپ جو کچھ کر لیں وہ حب الوطنی میں نہیں آتا. لیکن اگر آپ نے پلاٹ بہت سارے حاصل کر لیے ہیں نا، اور ساتھ میں اگر کوئی ایگریکلچرل زمین بھی، زرعی زمین بھی آپ کو مل گئی ہے، تو آپ محب وطن ہیں. غلام مصطفیٰ نہیں تھا.